تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 71, 72, 73 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 71 اینڈ ریسائٹ ٹو دیم دا نیوز آف نوح علیہ السلام، اور تلاوت کیجیے ان کے سامنے نوح علیہ السلام کی بارے میں، یعنی ان کی جو خبر ہے وہ اس کے بارے میں. when he said to his people، کہ جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا نوح علیہ السلام نے، oh my people if my stay with you and my reminding you of the ayat of Allah is hard on you then I put my trust in Allah، کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا تمہارے درمیان ہونا تمہارے لیے بہت بھاری گزر رہا ہے، گراں گزر رہا ہے، اور اللہ کی آیتیں جو ہے وہ میں جب تمہیں بتلاتا ہوں، یعنی کہ مطلب اس کا ذکر کرتا ہوں، تو وہ تمہیں بہت بھاری گزرتا ہے، تو میں تو اپنا توکل کرتا ہوں اللہ کے اوپر. So devise your plot. So devise your plot, you and your partners. تو جو بھی تم لوگ میرے خلاف سازش کرتے ہو کرو، تم اور تمہارے مطلب شریک. And let not your plot be in confusion for you. اور دیکھو کہیں تمہارا جو سازش ہے، تمہاری جو پلاٹنگ ہے، کہ وہ تمہیں ہی کہیں مطلب الجھا نہ دے. Then pass your sentence on me and give me no respite. اور تم کو جو بھی میرے لیے مطلب جیسے سزا تمہیں جو دینی ہے مجھے وہ دے دو، اور مجھے مہلت بھی مت دینا. آیت نمبر 72 But if you turn away then no reward have I asked of you. My reward is only from Allah and I have been commanded to be of the Muslims. اور اگر تم پلٹ کے چلے جاتے ہو then no reward have I asked of you. تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا ہے، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اور صرف اللہ کے پاس. اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے، یعنی مسلمین میں سے. آیت نمبر 73 They denied him، انہوں نے ان کو جھٹلایا. But we delivered him، لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو وہاں سے مطلب نجات دی اور ان کو وہاں سے نکالا باہر. And those with him in the ship، اور جو لوگ بھی ان کے مطلب نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس میں جو بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی وہ جو کہ اسلام جو قبول مسلمان تھے. And we made them generations، پھر ہم نے ان کو بنایا مطلب خلیفہ زمین کے اندر، replacing one after another، یعنی ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، وہ آتے چلے گئے. while we drowned those who belied our ayat، لیکن ہم نے ان کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا. then see what was the end of those who were warned، پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا جن کو بہت خبردار کیا گیا تھا، انذار کیا گیا تھا، یعنی وارن کیا گیا تھا. the story of نوح علیہ السلام and his people، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ. اللہ انسٹرکٹڈ ہز پروفٹ، اللہ نے اپنے رسول کو انسٹرکٹ کیا، یعنی کہنے کے لیے کہ سیئنگ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ and recite to them، تو ان کے پاس مطلب تلاوت کرو. relate to the disbelievers of the قریش، یعنی جو کفار قریش ہیں ان کے پاس یہ قصہ ریلیٹ کرو، یعنی کہ اس آیتوں کو جو نوح علیہ السلام کے تعلق سے اس کی تلاوت کرو، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہو belied you and rejected you، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کرنے والے، جھٹلانے والے، آیتوں کا اللہ کا انکار کرنے والے کون تھے؟ کفار قریش. اور وہاں پر کون تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم. نبأ نوح، دا نیوز آف نوح علیہ السلام، یعنی نوح علیہ السلام کی خبر وہ ان کو بتاؤ. میننگ ہز اسٹوری اینڈ نیوز ود ہز پیپل ہو بلائڈ ہم، کہ ان کا قصہ، ان کی خبریں ان کی قوم کے ساتھ جنہوں نے ان کو جھٹلایا تھا، جیسے ابھی یہ بھی تو جھٹلا ہی رہے نا. ٹیل دیم ہاؤ اللہ ڈسٹرائڈ دیم، ان کو بتا دو اللہ نے ان کو کیسے تباہ کر دیا. اینڈ caused every last one of them all to drown، اور ان کے ہر ایک، یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کا ایک لاسٹ میں ایک بچ گیا، ایسا نہیں تھا،
ان کا ہر ایک بندہ جو ہے وہ غرق کر دیا گیا. لیٹ دس بی اے لیسن فار یور پیپل, تاکہ یہ سبق بنے, یعنی کہ ایک عبرت بنے تمہاری قوم کے لیے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم. لیسٹ they will be destroyed like them, تاکہ پھر وہ بھی ان کی طرح ہلاک نہ کر دیے جائیں. اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبور علیکم مقامی وتذکری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت, when he said to his people, تو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا, او مائی پیپل, اے میری قوم کے لوگوں, if my stay with you and my reminding you of the ayat of Allah is hard on you, then I put my trust in Allah. کہ انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, میرا تمہارے درمیان ہونا, پھر میرا تم کو اللہ کی آیات کو بتلانا, اس کا ذکر کرنا, تذکرہ, اور یہ بہت تم پہ بہت بھاری گزر رہا ہے, تو پھر میں تو اپنا توکل اللہ پہ رکھتا ہوں. Meaning, if you find that it is too much of an offense that I should live among you and preach to you the revelation of Allah and His signs and proofs, then I do not care what you think, and I will not stop inviting you. یعنی if you find کہ یہ تمہارے لیے مطلب میرا ایک بہت بڑا جرم ہے, اور یہ کہ میں تمہارے درمیان ہوں اور تمہیں مطلب واعظ و نصیحت کرتا ہوں, یعنی کہ پریچ کرتا ہوں, جو اللہ کا مطلب جو اللہ کی طرف سے جو وحی, جو اللہ کا کلام آیا ہے, اور اللہ کی آیتیں, اللہ کی پروفس یعنی ثبوت پورے, تو پھر میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ تم کیا سوچتے ہو. آئی ڈونٹ کیئر. اور پھر میں تمہیں انوائٹ کرنا, اللہ کے کلام کی طرف, اللہ کی طرف بلانا میں چھوڑ نہیں دوں گا. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ, so devise your plot, you and your partners. تو تم کو جو بھی میرے لیے سازشیں کرنی کر لو, تم بھی اور تمہارے جو شرکا ہیں وہ بھی, یعنی تمہارے معبود, تمہارے بت, تمہارے پتلے, سب. گیٹ ٹوگیدر ود آل آف یور ڈیٹیز, یعنی کہ تمہارے سارے جتنے بھی جو ہے تمہارے مطلب جھوٹے خدا اور جو بھی مطلب معبود ہیں, اور جو بھی آئیڈولز اور اسٹیچوز ہیں, یعنی کہ مطلب جو تمہارے بت ہیں اور جو بھی تمہارے پتلے ہیں, وہ تمام کہ مطلب دیٹ یو کال اپون بسائڈ اللہ, کہ اللہ کے علاوہ تم جس کو پکارتے ہو ان سب کو جمع کر لو. ثم لا يكن امركم عليكم غمة and let not your plot be in confusion for you. اور دیکھنا کہیں تمہارا جو بھی سازش تم نے کی ہے اس سے تمہیں کوئی کنفیوژن نہ بن جائے, یعنی تم بہت ہی مطلب الجھ نہ جاؤ کہیں. میننگ, اینڈ ڈو ناٹ بی کنفیوزڈ اباؤٹ دس, اور اس سے کہیں تم کنفیوز مت ہونا, یعنی تم الجھ مت جانا. rather come and let us settle this together if you claim that you are truthful. اس کے بجائے, یعنی بجائے اس کے کہ تم کنفیوز ہو جاؤ, اس سے تم ادھر آؤ اور چلو ہم بیٹھتے ہیں, مطلب مل کے ساتھ میں سیٹل کرتے ہیں کہ جو تم دعویٰ کرتے ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ تم کتنے سچے ہو, اس کا ہم بیٹھ کے ایک مطلب ایک فیصلہ کرتے ہیں. ثم اقضوا الیہ, then pass your sentence on me. اس کے بعد تم میرے پہ جو بھی میرے مطلب سزا تمہیں مجھے دینی ہے دے دو. وَلَا تُنْظِرُونِي and give me no respite, یعنی وَلَا تُنْظِرُون ہوگا لیکن ایکچولی وہاں پر زیر ہے تو تنظرونی ہے وہ, لیکن بولا جائے گا لا وَلَا تُنْظِرُون. تو and give me no respite, اور مجھے کوئی مہلت مت دینا. Do not give me respite even for 1 hour, 1 گھنٹے کا بھی مہلت مت دینا مجھے. Whatever you can do, go ahead and do it. تم جو بھی کر سکتے ہو کر لو, میں مجھے جو تم سزا دینا چاہتے ہو دے دو. I do not care and I do not fear you. نہ تو مجھے تمہاری پرواہ ہے اور نہ ہی میں تم سے خوف زدہ ہوں. Because you are not standing on anything. کیونکہ تم تو یعنی تم تو جو بھی چیز کا دعویٰ کر رہے ہو
تو تم تو کسی بھی چیز پر تمہاری مطلب تم مبنی نہیں ہو، یعنی تم کسی بھی چیز کے اوپر کھڑے نہیں ہو، تمہاری کوئی مضبوطی نہیں ہے، یعنی کہ تم کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر رہے ہو یا کوئی ایسی چیز نہیں تمہارے پاس، یعنی تمہارے معبود اور پتلے اور آئیڈلز کہ وہ کچھ بھی ہے ہی نہیں نا، تو پھر مجھے کسی کا خوف بھی نہیں۔ This is similar to what Hud علیہ السلام said to his people. Hud علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ سورہ نمبر 11، سورہ ہود، آیت نمبر 54 and 55. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرونی انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. I call Allah to witness. میں تو اللہ کو پکارتا ہوں یعنی گواہ کے طور پہ. And you bear witness، اور تم بھی اس کے گواہ رہو، that I am free from that which you ascribe as partners in worship with him یعنی with اللہ. اور میں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں اس سے کہ جو تم اللہ کے ساتھ یعنی بندگی میں تم جس کو بھی اللہ کا تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ بندگی میں، تو میں نے اپنے آپ کو اس سے بری کر لیا ہے. سو پلاٹ اگینسٹ می آل آف یو، تم میرے خلاف سازشیں کرو، سب مل کے کرو. اینڈ گیو می نو ریسپائٹ، اور مجھے کوئی مہلت مت دینا. سیم ورڈز. آئی پٹ مائی ٹرسٹ ان اللہ مائی لارڈ اینڈ یور لارڈ. میرا توکل تو اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اسلام از دا ریلیجن آف آل آف دا پروفیٹس. اسلام جو ہے تمام نبی رسول جو بھی آئے ان کا سب کا دین اسلام ہی ہے. نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے رسول دنیا کے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ but if you turn away، اگر تم پلٹ کے چلے جاؤ گے، if you belie the message and turn away from obedience، اگر تم جھٹلاتے ہو اس میسج کو، اللہ کے پیغام کو، اور تم پلٹ کے چلے جاتے ہو بجائے اس کے کہ تم فرما برداری کرو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ then no reward have I asked of you، میں نے تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگا ہے. I have not asked you anything for my advice، یعنی میں جو تمہیں ایڈوائز کر رہا ہوں، نصیحتیں کر رہا ہوں میں، اس کے بدلے میں نے کوئی اجر مانگا کیا؟ یعنی لوگ جب تم کو آ کے پنڈت یا پروہت یا پریسٹ یا جو بھی ہے مطلب ریبائز اور سب، وہ لوگ جب کسی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، تو پھر اس کے بدلے میں نذرانے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ تو انہوں نے کہا نوح علیہ السلام نے کہ میں تو تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا. ان اجریہ الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین، مائی ریوارڈ از اونلی فرام اللہ، میرا اجر تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اینڈ آئی ہیو بین کمانڈیڈ ٹو بی آف دا مسلمس، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں مسلم بنوں. آئی سبمٹ ٹو اسلام، تو میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، یعنی کہ مطلب اسلام کو میں نے اپنے آپ کو دے دیا، سرنڈر کر دیا. اسلام از دا ریلیجن آف آل آف دا پروفیٹس فرام دا فرسٹ ٹو دا لاسٹ. یعنی اسلام جو ہے وہ تمام نبی رسول سب کا دین ہے، پہلے سے لے کے آخر تک. تو پہلے رسول نوح علیہ السلام اس زمین کے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے درمیان میں جتنے بھی آئے، جو بھی آئے، جو ہم جانتے ہی نہیں، 1,24,000 اگر ہیں تو وہ مطلب ہم کہاں جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ جو اللہ نے بتلایا ہم کو صرف وہی معلوم ہے. دیئر لاز، ان کی شریعت، اینڈ دیئر رولز، ان کے قانون، مے بی آف ڈفرینٹ ٹائپس، تو وہ الگ طرح کے ہوں گے، کیونکہ جیسے جیسے دنیا میں پہلے دنیا کیا تھی، پھر اس کے بعد اس میں کیا ترقی کامیابی ہوتی چلی گئی، پھر انسان جو ہے ان کا علم بڑھتا چلا گیا، تو ہر بار جو قانون ہے وہ نیچرلی الگ الگ ٹائپ کے آئیں گے. بٹ دا ریلیجن از دا سیم، مگر دین تو سیم ہے نا، ایک ہی ہے نا. اللہ سیڈ، اور وہ ہے سورہ نمبر 5 یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 48، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا To each among you we have prescribed a law and a clear way. تم سب کے لیے، تم ہر ایک کے لیے، تم جو بھی ہو تمام ہر ایک کے لیے ہم نے مطلب ایک شرعہ یعنی کہ مطلب وہی شریعت یعنی قانون،
ہم نے بنایا ہے، اور اس میں سے مطلب جیسے کہ ایک ہوتا ہے جو کوئی بھی الجھن اس میں سے باہر نکلنے کا ایک راستہ، منہاجا وہی ہوتا ہے، جیسے شادی ہے ایک بندھن، لیکن اگر وہ نہیں چل رہی تو اس میں سے باہر نکلنے کا راستہ ایک ہے طلاق. تو ایسے ہی اللہ نے جتنی بھی شریعتیں بنائی اس میں اس کا مطلب منہاجا بھی ہے، یعنی اس کی باہر یعنی نکل کوئی بھی جیسے کوئی الجھن ہے کوئی، تو اس میں سے کہیں نہ کہیں کوئی بندہ کوئی پھنس جاتا ہے تو اس کے اندر سے بھی تو نکلنا پڑتا ہے نا. ابن عباس رضی اللہ عنہما said a way یعنی ایک راستہ اینڈ a سننا اور ایک مطلب طریقہ سننا. Here نوح علیہ السلام is saying کہ نوح علیہ السلام یہاں کہہ رہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ and I have been commanded to be of the Muslims. مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں مسلمان بنوں. اللہ said about his friend ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے کہا اپنے خلیل اپنے دوست کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور وہ ہے سورہ نمبر 2 یعنی سورہ البقرہ آیت نمبر 131 132. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. When his Lord said to him, submit, be a Muslim. تو جب ان کے رب نے کہا کہ سبمٹ یعنی کہ مطلب مسلمان ہو جاؤ، اسلم. He said, I have submitted myself as a Muslim to the Lord of all that exist. تو میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، اپنے آپ کو دے دیا، اور میں مسلمان ہوں. اور میں مطلب میں نے اپنے آپ کو جو سبمٹ کیا ہے وہ ہے رب ان کا جو تمام یعنی کہ جو بھی مطلب جن کا وجود ہے، یعنی آف آل دیٹ ایگزسٹ یعنی کہ جو جن کا وجود ہے، تو رب العالمین. اینڈ دس واز انجوائنڈ بائی ابراہیم اپون ہز سنز اینڈ بائی یعقوب علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی چیز اپنے بیٹوں سے کہا، پھر یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے پوتے ان سے بھی کہا، اور یہ انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا جو کہ بنی اسرائیل ہیں جو. تو او مائی سنز اللہ has chosen for you the true religion then die not except as Muslims. سوچو دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے جو سچا دین ہے، تو دیکھنا کہیں تم مطلب ایسی حالت میں مت مرنا کہ تم سوائے یعنی کہ تم مسلمان ہی رہو، یعنی دین ڈائی ناٹ ایکسپٹ ایز مسلمس. تم ایسی حالت میں مت مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو، یعنی کہ مطلب مسلمان ہونے کی حالت میں ہی تم کو موت آنی چاہیے، تم کو مرنا چاہیے نہ آل دا ٹائم تم مسلم بنے رہو، کیونکہ موت کا وقت تو کسی کو نہیں معلوم، وہ تو اچانک آئے گی. تو لیکن اگر جو انسان اگر مسلم نہیں ہے، اسلام پہ نہیں ہے، کفر پہ ہے، تو پھر اس کو تھوڑی نوک کر کے آئے گی موت. پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو قرآن میں یوسف علیہ السلام نے کہا جو کہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 101، ربی یہ دعا ہے ایکچولی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یہ دعا ہے کہ اے میرے رب مائی لارڈ یو ہیو انڈیڈ بیسٹوڈ آن می آف دا سوورنٹی اینڈ ٹاٹ می سم تھنگ آف دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمس. کہ اے اللہ تو نے مجھے دیا ہے مطلب جیسے ملک، کیونکہ وہ تو وہاں عزیز مصر تھے، تو اب وہ عزیز مصر تو وہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے انسان، تو تم نے مجھے دیا ہے ملک، اور تم نے مجھے علم دیا ہے، سکھایا ہے مجھے خوابوں کی تعبیر، تعویل جس کو عربی میں، دا اونلی کریٹر آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ. اور تو ہے اکیلا مطلب جو خالق ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا. یو آر مائی گارڈین ان دس ورلڈ اینڈ ان دا ہیئر آفٹر. تو میرا ولی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کاز می ٹو ڈائی ایز اے مسلم، کہ مجھے مسلمان کی حالت میں ہی موت آئے. اینڈ جوائن می ود دا رائچیس، اور مجھے مطلب جوڑ دینا جو صالحین بندے ہیں تیرے ان کے ساتھ.
تو یہ دیکھو دعا ہے، یہ آیت نمبر 101 ہے سورہ یوسف کی. پھر اللہ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہم یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 84 ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے آیت نمبر 84 ہے سورہ یونس، یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. او مائی پیپل، اے میری قوم کے لوگوں، if you have believed in اللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، then put your trust in him if you are Muslims، تو پھر اسی پہ توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. پھر میجیشین جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، جو میجیشین تھے، جادوگر، انہوں نے کہا، جو سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 126، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. our Lord، اے ہمارے رب، pour out on us patience، ہم پہ صبر کو انڈیل دے. جیسے کہ کسی کٹورے میں، کسی پیالے میں صبر ہے، اور وہ لوگ دعا کریں کہ اللہ وہ پورا صبر ہم پہ انڈیل دے. and cause us to die as Muslims، اور ہمیں مسلمان کی حالت میں ہی موت دینا. سوچو، وہ جادوگر تھے ایک پل پہلے، اور اب وہ ایک دم سے وہ بن گئے کہ جو اللہ سے صبر بھی مانگ رہے کہ جب فرعون ان پہ جو بھی ظلم زیادتی کرے گا، ان کو سزائے دے گا، ان کا ایک ہاتھ ایک پیر ایسا کاٹ دے گا، سولی دے گا، تو وہ سب کچھ سہنا پڑے گا نا. تو اس کے لیے وہ صبر مانگ رہے تھے، اور ان کو پتا تھا، اب ان کو حقیقت معلوم پڑ گئی. تو انہوں نے کیا دعا کی اللہ سے کہ بس ہم کو مسلمان کی حالت میں ہی موت دینا، کہ کہیں اس کے جو یہ ٹارچر کرے گا اس کی وجہ سے کہیں ہم مطلب کفر نہ کر بیٹھے. اور پھر ہے بلقیس، جو سورہ نمبر 27 سورہ نمبر 27 جو ہے دماغ سے نکل گیا ابھی، اور اس کی آیت نمبر 44 ہے سورہ نمل. تو اس کے اندر بلقیس جو ہے وہ ہے جو کوئین آف شیبا، سبا کی مطلب رانی. تو اب انہوں نے کیا کہا، تو یہ ہے جو سورہ النمل اس کی آیت نمبر 44، ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. مائی لارڈ، اے میرے رب، ویریلی آئی ہیو wronged myself، میں نے تو اپنے پہ بڑا ظلم کیا ہے. And I submit, I have become Muslim together with Sulaiman to Allah، اور میں نے اپنے آپ کو دے دیا ہے، سبمٹ کر دیا ہے، اور میں مسلمان بن گئی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طرف، the Lord of all that exist، جو رب العالمین ہے. اللہ said، پھر اللہ نے جو کہا سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. Verily we did send down the Torah. Therein was guidance and light, by which the prophets judged for the Jews. یعنی اللہ کہتا ہے کہ یقیناً ہم نے اتاری ہے تورات کو، پھر وہ بھی ایک مطلب گائیڈنس ہے، یعنی ہدایت ہے، اور اس میں نور بھی ہے، اور وہ اسی سے مطلب جو نبی اور رسول جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں یہودیوں کا. پھر دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا، جہاں پہ سورہ مائدہ آیت نمبر 111، وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ إِنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. And when I، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اور جب میں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، inspired الحواریین to believe in me and my messenger، کہ میں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے ان کے اندر، ان کو وہی ان کے اندر کی، میں نے انسپائر کیا کہ وہ ایمان لائے مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام. They said، انہوں نے کہا حواریین نے، we believe، ہم ایمان لائے، and bear witness that we are Muslims، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. The last of the messengers and the leader of mankind، یعنی جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے انسانیت کے جو امام ہیں، جو سردار ہیں، جو لیڈر ہیں، انہوں نے کہا
کہ قل، یعنی وہ بھی سورہ نمبر 6 ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 162 163، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. Verily my salah, my sacrifice, my living and my dying are for Allah, the Lord of all that exist. یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے. He has no partner، اس کا کوئی شریک نہیں. And of this I have been commanded، اور اس کا مجھے حکم کیا گیا ہے. And I am the first of the Muslims، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. لیکن پہلا مسلمان میننگ فرام دس امہ، کیونکہ اس امت میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. کیونکہ پہلے تو نوح علیہ السلام اور پھر آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، تو وہ سب تو مسلمان ہیں نا. He said in an authentic حدیث، پھر ایک حدیث ہے جو بالکل صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء اولاد علات و دیننا واحد. We the prophets are brothers with the same father but different mothers. Our religion is the same. ہم رسول نبی جو ہیں ہم بھائی ہیں، یعنی کہ مطلب ہمارے مطلب یعنی جیسے کہ بولتے ہیں نا ایک باپ سے جو بھائی ہوتے ہیں نا اور مائیں الگ الگ ہوتی ہیں ویسا. اور ہمارا دین جو ہے وہ ایک ہی ہے. میننگ وی شوڈ ورشپ اللہ alone without partners while having different laws. کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کو اللہ ہی کی اکیلے کی بندگی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے. اور جبکہ ہماری شریعتیں سب کی الگ الگ ہیں. قانون، دا ایول گول اینڈ اینڈ آف کریمنلز، یعنی کہ مطلب ایول گول یعنی ایول انجام اور ان کا مجرموں کا مطلب خاتمہ. اللہ said فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ. They denied him، انہوں نے سب نے ان کو جھٹلایا، بٹ وی ڈیلیورڈ ہم اینڈ دوز وتھ ہم. ہم نے تو ان کو مطلب نجات دی اور ہم نے ان کو مطلب بچا لیا، اینڈ اور وہ ان کے ساتھ جو تھے ان کو بھی. میننگ آن ہز ریلیجن، کہ وہ جو ان کے ساتھ دین میں جو ان کے ساتھ تھے، جو جنہوں نے ان کا ہی دین اپنائے تھے، ان کو بھی اللہ نے بچایا. فی الفلک، ان دا فلک یعنی کہ کشتی میں، ان شپ میں. فلک ریفرز ٹو دا آرک. فلک کا مطلب ہے ان کی جو کشتی یعنی کہ نوآز آرک. اینڈ وجعلناہم خلائف، وی میڈ them generations replacing one after another on earth. اور پھر ان کے بعد وہ تھے جو خلائف یعنی کہ ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، ان کے اندر ہی سب آتے چلے گئے. اور پھر وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ while we drowned those who belied our ayat. تو ان لوگوں نے جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹایا تھا ہم نے ان کو غرق کر دیا. Then see what was the end of those who were warned. پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، وہ جن کو خبردار کیا گیا تھا. Meaning, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, see how we saved the believers and destroyed the deniers. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہم نے کس طرح سے، یعنی اللہ نے نوح علیہ السلام کا پورا قصہ جو سنایا، جو قرآن کے اندر ہے، یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی، اس سے اور بھی جگہوں پہ بھی ہے. تو اللہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیسے مومنوں کو بچا لیا اور تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا وہ جو جھٹلا رہے تھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.